الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل علم کی حقیقت پر پروگرام حقیقت دین کے ساتھ قاری محمد ساجد رضوی حاضر خدمت ہے۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے تاکہ عوام الناس کو دین اسلام کے جو پہلو ہیں ان کی حقیقت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے، لوگوں کو دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کے حوالے سے آگاہی دی جائے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس قدر پسندیدہ کہ اس کی حقانیت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین لائے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ لوگ آخرت میں نقصان والے ہوں گے۔ تو آج ہم دین اسلام کی جو اہمیت ہے اور اللہ رب العزت کی نظر میں جو دین اسلام کی پسندیدگی ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے علامہ قاری طاہر زمان نقشبندی صاحب، ان کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شامل ہوں گے، پروگرام کا حصہ ہوں گے محمد عثمان خان صاحب۔ تو اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں، گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں قاری طاہر زمان نقشبندی صاحب سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ دین اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، آپ اس کے حوالے سے کچھ اس کے جو نمایاں پہلو ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قاری ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ آپ دین کا بڑا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علم کی حقیقت چینل کو زیادہ سے زیادہ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دین کی خدمت میں آپ کا بھی حصہ جو ہے نا وہ آ سکے۔ بہت اچھا موضوع آپ نے شروع کیا ہے، دین کی حقیقت۔ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ جو ہمیں یہ دین متین دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دین کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر واضح کرنا، پرکھنا، اور دین کی وضاحت میں اگر جائیں تو اسلام نے زندگی جو ہے وہ پرکھنے کا نام دین کہا ہے کہ بندہ اپنی اسلام کے ذریعے زندگی پرکھ سکتا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، کافر ہے جس کا اسلام کے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی مرتد ہے، وہ آخرت میں بھی مرتد ہے، لیکن یہ مسلمان کو دین اسلام کا صدقہ ہے کہ اللہ کی ذات دنیا میں بھی شان عطا فرما رہی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی مومن کو شانیں ملیں گی۔ یہ دین متین کا صدقہ ہے۔ دین اسلام ایک اللہ کا کرم ہے ہم پر، اور ہم تو ہر سانس کے ساتھ بھی اللہ کا یہ کرم کا شکر ادا کریں تو ہم نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا وہ دین متین ہمیں عطا فرمایا، جس کے بارے جمعۃ الوداع اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا، گویا رب کی نعمت مکمل ہو گئی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ آج آپ پر دین مکمل ہو گیا، گویا رب کی نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ دین ہمیں دنیا سے بیزاری کا حکم دیتا ہے اور رب کے ساتھ قربت کا حکم دیتا ہے۔ دین، جو بندہ دین کو اپنے اوپر ڈھائے ہوئے ہے نا، اس کے لیے دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں۔ دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہے جو دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ دین کو اپنے اوپر لاگو کرے گا بندہ تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں رنگی جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا کوئی مشکل کام نہیں، یا 2-4 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن جو بندہ مسجد میں 5 وقت نماز کے نہیں لیے آتا، اس کے لیے تو 10 منٹ بیٹھنا بھی مشکل ہے۔ یہی مثال دین کی ہے کہ جس نے دین کو اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے دین آسان ہے اور بڑا ہی آسان۔ اور میرے محبوب نے فرمایا نا کہ دین جو ہے وہ کھلے میدان کی طرح ہے، اور اللہ کی ذات نے ہر چیز مومنوں کے اوپر عیاں کر دی ہے، ہر چیز کا راز مومنوں کے لیے عیاں کر دیا کہ بھائی ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ اچھے اعمال کماؤ گے تو جنت مل جائے گی، برے اعمال کماؤ گے تو دوزخ ہے۔ یہ دین نے واضح کیا نا، کہ ورنہ
کفار جو تھے وہ ان کا جھگڑا ہی اسی بات کا تھا. وہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے مرنا ہے, ہم نے مر کے مٹی میں ہونا ہے, ایک جنت ہوگی ایک دوزخ ہوگی, ہم اس چیز کو نہیں مانتے. یہ میرے محبوب کا دین ہے کہ جس نے آ کے واضح کر دیا کہ بھائی ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے, اور تمہارے اعمال کے سبب تمہیں جنت اور دوزخ میں جناب والا داخل کیا جائے گا. اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ہے, اگر برے اعمال ہیں تو دوزخ ہے. تو دین ہمارے لیے بڑا آسان ہے, دین اسلام کی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. عشق میری دوستوں سامان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر, ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ, راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ, خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا, خوش بخت وہ جہان میں انسان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا, جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. بہت خوبصورت کلام محمد عثمان خان صاحب پیش کر رہے تھے. قاری صاحب سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کی جو پیغام ہے وہ تو آپ نے بیان فرما دیا, تو اب ذرا اس کے پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالتے ہیں. تو سب سے پہلا جو پہلو ہے اس کا وہ اسلام اور نظام عدل و انصاف. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے عدل و انصاف کا جو حکم اللہ رب العزت نے دیا اس پر عمل کیا, اور پھر آپ کے اصحاب نے آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کس طرح نظام عدل اور انصاف کو رائج کیا, اس حوالے سے ذرا آپ گفتگو فرمائیں. جی ماشاءاللہ قاری صاحب, جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ دین اسلام نے آ کے ہر چیز کے درمیان فرق پیدا کر دیا, انسان کو اس کی زندگی سمجھا دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے ذریعے عدل و انصاف کا پہلو قائم فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا بات آپ کو جو ہے نا وہ یہاں کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو عام ایک عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو جب عدل کی ابتدا اپنے گھر سے شروع کریں گے نا تو ظاہر سی بات ہے پوری روئے زمین پر عدل و انصاف پھیلے گا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ سے مال غنیمت کا مال اکٹھا ہو کے تو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. تو مولا علی کہنے لگے کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میری رایا اتنی اچھی ہے کہ کسی نے 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہیں کیا. تو حضرت مولا علی کہنے لگے کہ جب اوپر بیٹھا حکمران اتنا عادل ہو تو رایا آپ ہی ٹھیک ہو جاتی. سبحان اللہ, بے شک. یہ وہی حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں کہ جن کا اونٹ گم جاتا تھا تو انہیں نہیں ملتا تھا تو ان کا باپ خطاب انہیں مارتا تھا تو رات کو اٹھ کر حضرت عمر فاروق روتے تھے
کہ میں وہ عمر تھا جس سے ایک اونٹ نہیں سنبھالا جاتا تھا، آج کئی لاکھ مربع میل زمین میرے انڈر ہے، جس کی میں جناب والا چاکو چپندہ ہوں، جس کا جناب والا میں حکمران اور حاکم ہوں۔ تو یہ سب کچھ دین کی برکت ہے۔ دین میں جب عدل کی مثال کچھ یوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق ایک رات لوگوں کے مسائل دیکھنے کے لیے باہر نکلے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گھر سے رونے کی آواز آ رہی، تو دروازے پر دستک دی تو پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں تیرے بچے؟ تو عورت کہنے لگی کہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے لیکن عمر کو پرواہ نہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق گئے، جا کر جناب والا خزانے میں سے آٹا اور گھی اپنے کندھے پر اٹھا کے چلنے لگے۔ تو غلام نے عرض کی حضور ہم غلام کس لیے ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ تو فرمایا کیا قیامت والے دن عمر کا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور، قیامت والے دن اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو فرمایا پھر عمر کو آج اپنا بوجھ اٹھا لینے دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق چلتے ہیں، اس عورت کے گھر میں سامان پہنچاتے ہیں، عورت کھانا بناتی ہے اور حضرت عمر فاروق اپنے گھٹنوں اور اپنی کونیوں کے بال چلتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں عمر جتنا رلایا تھا ادھر ہی ہنسا لے، ادھر حساب نہیں دیا جائے۔ یہ سب کچھ دین کی برکت ہے نا، ورنہ آج کے حکمرانوں کی طرف آپ دیکھیں جو ہمارا حال ہے، کیوں ہم ذلیل و رسوا؟ کیونکہ عدل و انصاف ہم نے ختم کر دی ہے۔ جب ماڑے اور تگڑے کی تفریق ختم ہو جائے گی نا، کہ ماڑے اور تگڑے کے لیے ایک قانون ہوگا، تو انصاف جب بنے گا تو رایا بھی خوشحال ہوگی اور حکمران بھی خوشحال ہوگا۔ آج ہمارا ماحول یہی ہے، تگڑا بندہ جو ہے اس کے لیے جناب جیل کے اندر اے سی بھی مہیا ہے، اس کے لیے ٹی وی بھی مہیا ہے، اس کے لیے بیڈ بھی مہیا ہے، اور جو غریب ہے وہ جناب باتھ روم بھی اسی جیل میں ہے اس کے لیے، اور اس نے سونا بھی اسی میں ہے، کھانا بھی اسی میں۔ جب عدل اور انصاف ہم ختم کر دیں گے، محبوب کی سنتوں کو جناب ختم کر لیں گے، یہ دین ہے نا، یہ دین کے صدر کے عدل و انصاف ہمیں ملا ہے نا، یہ دین نے آ کے بتایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح فرمایا تو اپنے کو غلام کے ساتھ چلے، اور حبشہ کا غلام تھا، تو جب سفر شروع ہوا تو سواری ایک تھی اور بندے دو تھے۔ تو غلام نے عرض کی حضور میں آگے سے جو نا اس کی لگام پکڑ کے چلتا ہوں، آپ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بھائی، سفر بہت لمبا ہے، کبھی تو بیٹھ جایا کر، کبھی میں بیٹھ جایا کروں گا، کبھی تو بیٹھ جایا کر، کبھی ایسے ہی سفر شروع رہا۔ جب ایران داخل ہونے کا وقت آیا تو باری غلام کے بیٹھنے کی آ گئی۔ اب بڑے مزے کی بات ہے، غلام کہنے لگا حضور تازہ تازہ علاقہ فتح کیا ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ فرمایا نہیں، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے تنویر کے کس نے کس کو خوش کرنا، یہی امتحان ہے۔ جب باری تیری ہے تو بیٹھے گا بھی تو ہی، عدل ہے نا بھائی، یہ دین نے عدل سکھایا ہے کہ جب باری تیری ہے تو بیٹھے گا بھی تو ہی۔ تو غلام بیٹھ گیا، حضرت عمر فاروق نے جناب آگے سے اس کی نکیل پکڑ لی۔ جب وہ کفار نے دیکھا کہ یہ وہ عمر ہے، جناب پھٹا ہوا اونٹ کی ان کا لباس، ایڑیاں پھٹی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، یہ عمر ہے جس کی ہیبت سے جناب کیسر و کسرا جو ہے نا وہ تھڑ تھڑ کانپتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق کا وہ غلام بولا، اس نے کہا نہیں جی میں غلام ہوں، یہ آقا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا معاملہ ہے کہ جناب بادشاہ جو ہے وہ نکیل پکڑ کے چل رہا ہے اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہی تو میرے محبوب کا عدل اور انصاف ہے، جس کی بنا پر آج کیسر و کسرا کو ہم نے ڈایا ہوا ہے، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا نا، اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کیسر و کسرا کو آگے لگائیں، اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کفر کو آگے لگائیں، تو میرے محبوب کے عدل والا نظام آپ دیکھیں، اور وہ عدل جو عدل دین نے ہمیں سکھایا۔ دین ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے، محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب یہ بات ختم ہوگی تو انشاءاللہ میرے محبوب کے دین کی سربلندی کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کو بھی سربلندی ملے گی، ہمیں اور آپ کو عروج ملے گا، اگر دین کے ساتھ عدل اور انصاف کو بھی ہم قائم کریں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ جو ہے نا دیوا جلا کر تو کچھ کام کر رہے تھے، تو میں نے کہا حضور میرا ایک سوال ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ علی جو سوال کرنے کے لیے آئے وہ سوال تمہارا ذاتی ہے یا رایا کے متعلق ہے؟ تو کہا حضور میرا ذاتی ہے۔ تو فرمایا ٹھہر، جو دیوا بر رہا تھا اسے بجھا دیا اور نیا دیوا جلا کر فرمایا علی آپ بولو۔ علی نے کہا حضور میرا سوال بعد میں ہوگا، پہلے اس سوال کا جواب دیں، پہلے بھی دیوا جل رہا تھا، تیل اس میں بھی لگ رہا تھا، اب بھی جل رہا ہے تیل اس میں، وہ کیوں بند کیا، یہ کیوں جلایا؟ تو فرمایا علی تیرا جو سوال تھا وہ ذاتی تھا، جو دیوا بر رہا تھا وہ لوگوں کے پیسوں کا بر رہا تھا۔ جب عدل اور انصاف اس طرح ہوگا جس طرح دین نے سکھایا ہے، تو جناب آج دیکھیں نا ہمارا ماحول کیا ہے کہ ایک جناب بندہ ایم پی ہے پوری اسمبلی میں اور اس کا پورا خاندان یاشیاں مار رہا ہے،
پروٹوکول لے رہا ہے، تیل فری لے رہا ہے، بجلی فری لے رہا ہے جناب، بے شمار سہولیات فری لے رہا ہے، اور جو عام بندہ، یہ چند دن پہلے 1 مئی گزری، 1 مئی کو مزدور ڈے کے نام سے پاکستان میں ایک دن منایا جاتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ جو مزدور ہے وہ دیہڑی لگانے گیا ہوا ہے، اور اس کے نام پر جو سرکاری ملازم ہیں وہ عیاشیاں مار رہے ہیں، اس دن چھٹی کر رہے ہیں۔ جب نظام ہم نے خود خراب کر لیا ہے، جب دین متین نے جو ہمیں مطابقت کے کچھ طریقے، کچھ اصول دیے تھے کہ عدل و انصاف قائم رکھنے کے، جب ان تقاضوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بہت پیچھے آ چکے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہمارا جناب کوئی بھی سسٹم ٹھیک نہیں چل رہا۔ تو آج بھی اگر آپ عدل و انصاف جو دین نے تقاضے دیے ہیں، ان تقاضوں کو رکھ کر آپ اپنی جناب رایا کو چلائیں گے، آپ اپنی حکومت کو چلائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ضرور ترقی عطا فرمائے گا۔ قاری طاہر صاحب، آپ نے دین اسلام کے جو حقیقی پہلو ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے متعلق گفتگو فرمائی۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن ہم ایک نئے پروگرام، ایک نئی گفتگو، لیکن گفتگو ہوگی دین اسلام کے متعلق ہی، کیونکہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہی عنوان ہے ہمارے اس پروگرام کا، حقیقت دین۔ انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد ساجد رضوی کو اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل علم کی حقیقت اور فیس بک پیج قاری طاہر زمان کو سبسکرائب اور فالو ضرور کر لیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا پروگرام آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔